أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وہی ذات ہے جو بھیجتی ہے ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے بشارت بنا کر خوشخبری بنا کر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پاک پانی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اس کی کائنات کے اندر یہ جو نظام ہے ان آیات کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اسی طرح سورج اور دن رات اور ان چیزوں کا جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ بیان کیا کہ جو جب باران رحمت ہوتی ہے، جب اللہ کی رحمت برستی ہے، بارش ہوتی ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ جو ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے، یہ گویا ایک بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ بارش ہونے والی ہے۔ کہ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے یا ایسا موسم جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے تو ہم جب اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یا تو ادھر بارش ہوگی یا کسی اور علاقے میں بارش ہو رہی ہے، تو گویا یہ اللہ ایک خوشخبری کے طور پر بشارت بنا کر کہ اب جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ برسنے والی ہے، وہ ایک پیغام ہوتا ہے اس میں۔ اور دوسرا اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا، یعنی جو بارش کا پانی ہوتا ہے یہ بالکل پاک ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ فضا کے اندر آلودگی وغیرہ ہوتی ہے، زمین کے اندر جو گندگی وغیرہ ہوتی ہے، یہ پانی اس کو جو ہے وہ بہا کر لے جاتا ہے اور جا کر جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ تو گویا اللہ نے اس زمین کو پاک کرنے کا بھی اور فضا کی جتنی بھی آلودگی وغیرہ ہے وہ ساری کے ساری اس بارش کے ذریعے جو ہے وہ جب بارش کے بعد ایک دھوپ لگتی ہے تو وہ بالکل صاف شفاف ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ جو اس نے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ اس حوالے سے کہ یہ جو بارش ہے یہ کن کن چیزوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے کہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے زندہ کریں مردہ زمین کو، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم اس کے ذریعے سیراب کرتے ہیں یا پلاتے ہیں جو ہم نے پیدا کیے ہیں بہت زیادہ چوپائے، یعنی جانور یا انسان، یعنی جانوروں اور انسانوں کو بھی جو ہے وہ اس سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسی بارش کے ذریعے جو ہے وہ مردہ زمین کو، بنجر زمین کو سیراب کر کے اس زمین کو جو ہے وہ گویا زندہ کیا جاتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ بے شمار علاقے ہیں کہ جہاں پر بارش کے بعد جو ہے وہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے، بارش کے بعد جو ہے وہ فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک بڑا زبردست نظام رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے وہ بارش کا نزول کرتا ہے اور اس کے ذریعے ساری روئے کائنات کو، زمین کے اندر ہر چیز کو فائدہ پہنچتا ہے، یعنی ایک ایک ذرے کو جو ہے وہ اس بارش کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے، یعنی زمین کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پانی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا جو ہے وہ بڑا انعام ہوتا ہے اپنے بندوں کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر، کہ وہ اس کے جو مخلوق ہے، جو اس نے چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، تو ان سب کے لیے اللہ نے یہ انتظام رکھا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے البتہ تحقیق اس کو گردش میں رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ ان کے درمیان یہ گردش میں ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی گردش میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو یا یہ جو نظام ہے کائنات کو، اس کو جو ہے وہ پھیر پھیر کر بیان کر رہا ہے۔ یا جو بارش ہوتی ہے یعنی ہوا کے دوش کے اوپر بارش کا ہزاروں ٹن اور اس طرح برسنا، اور اس طرح زمین کے اندر اللہ نے یہ جو برف باری کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، یہ جو گلیشیئر ہے
کہ سارا سال انسان جو ہے وہ پانی کی کمی اس کو نہیں ہوتی ہے، یعنی ہر چیز، جانور بھی پانی استعمال کرتے ہیں، انسان بھی پانی استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ پانی ندی نالوں کے اندر بہتا ہے، پھر دریاؤں کے اندر جاتا ہے، اور سب کے استعمال کے باوجود بھی اتنا پانی بچ جاتا ہے کہ وہ بالآخر پھر اس سمندر کے اندر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے وہ انسان کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، یعنی اتنا پانی ہے کہ وہ سب استعمال کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اضافی بچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان اس کو گردش میں، یعنی کہ اس کو ایک تو بار بار جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تاکہ لوگ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ اگر اللہ بارش کسی علاقے پر نہ برسانا چاہے تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کا انتظام کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یعنی جس میں بے شمار موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ پر بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ دوسرے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ جس زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے اس کو سیراب کرتا ہے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ فابا اکثر الناس الا کفورا، مگر جو اکثر لوگ ہیں وہ کفران نعمت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اللہ کی۔ یعنی یہ سب نعمتیں اللہ کی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ بار بار اسی لیے اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ تاکہ انسان کے دل میں شکر کا احساس پیدا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہا؟ فابا اکثر الناس الا کفورا، یعنی اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، اکثر لوگ ان میں سے جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں، اور ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اور طرح طرح کے جب دنیا کے پیچھے اس کی لالچ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو اصل ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنی اس کائنات کا ایک نظام جو ہے وہ ایک نظم و ضبط کے تحت چلایا ہوا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی دن اور رات کو لے کر آتا ہے، وہی اسی کی ساری نعمتیں ہیں جو کہ انسان استعمال کر رہا ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی کتنی کتنی نعمتیں جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں، اور اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم ناشکری کریں گے تو پھر جو ہے وہ انسان کا اپنا نقصان ہے۔ ناشکری کر کے وہ اللہ کی کائنات میں ذرہ برابر فرق نہیں ڈال سکتا۔ جس حدیث کا جو مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری کائنات بھی، سارے لوگ بھی اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں تو وہ اللہ کی کائنات میں اتنا فرق بھی نہیں ڈال سکتے کہ جتنا اگر ایک سوئی سمندر کے اندر ڈالی جائے تو اس کے ساتھ جتنا پانی لگے گا، یعنی اتنا فرق بھی نہیں جو ہے وہ ڈال سکتے۔ اور اگر سارے فرما بردار بھی ہو جائیں تو پھر بھی وہ اللہ کی کائنات میں کوئی جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو عبادت ہے یہ اصل میں انسان کے اپنے فائدے کے لیے، اور انسان کو تو اللہ نے ظاہر ہے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ جن و انس کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ اس سے ہی پیچھے ہٹے گا تو پھر کیا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر آئے گا، تو دنیا کے اندر تو وہ گزار لے گا جیسے بھی ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ کوئی انعامات جو ہے وہ نہیں ہوں گے، اور پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کہ جو اللہ کی ناشکری کرتے رہیں۔ لہٰذا انسان کو اللہ کی ہر وقت اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو اس پر نعمتیں ہیں وہ برستی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔